الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، وقت کی جو تنگی ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. ہمارے سامنے بہت ہی مختصر سا وقت ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ جھٹکے دینے کے بعد، کچھ جھنجھوڑنے کے بعد، کچھ جھنجھوڑنے کے بعد ہمیں 1 سال تک ہلایا. بزنس کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ جھٹکے دیے، صحت کے اعتبار سے بھی جھٹکے دیے. ہم اپنی مرضی پر نہ چل سکے. علماء کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو پیشانی کے بال پکڑ کر نماز پڑھوا سکتے ہیں. اس 1 سال کے دوران ہمیں بہت سو کو تو یقین آیا کہ ہاں اللہ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہے. ہم چاہنے کے باوجود بھی اگر اپنی مرضیات پر چلنا چاہیں تو نہیں چل سکتے. لیکن اب بھی اگر ہمارے سمجھ میں نہ آئے اور ہم اللہ کی طرف رجوع نہ کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ کریں، تو اس سے بڑے افسوس کی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے ایسے جھٹکے دیتے ہیں. ابھی آج ہی آپ نے تراویح میں آیت سنی ہے. میں انشاءاللہ کسی اور دن اس پر ہو سکتا ہے کہ کل ہی یا 1-2 دن کے بعد آپ کے سامنے اس پر عرض کروں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ مسلمانوں ہم دنیا کے اندر تمہیں آزمائیں گے، امتحان لیں گے، تمہیں مختلف اگزام کے مرحلوں سے گزاریں گے. کیسے کیسے مرحلوں سے؟ قرآن کریم کہتا ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تم پر کچھ خوف کی تاری کریں گے. آج ہی دوپہر ظہر کے بعد آپ کے بنگلور کے ہی ایک صاحب KR پورم سے مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے. انہیں کل معلوم ہو گیا تھا کہ میں دیوبند آ چکا ہوں. تو کہہ رہے تھے کہ گزشتہ سال جب لاک ڈاؤن لگا ہے تو بچے کے، جوان کے، بوڑھے کے دماغ پر اتنا خوف سوار تھا کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہم نے بھی دیکھا، ہم گزشتہ سال دیوبند کے اندر ہی تھے. کہیں لاک ڈاؤن کی جو صورت تھی آپ جانتے ہیں کہیں نہ جا سکے. ہم نے دیکھا کہ ہماری مسجد رشید دارالعلوم دیوبند کی، جہاں ہمارے قاری صاحب امامت کر رہے تھے گزشتہ سال، 10,000 کی گنجائش ہے، اس میں کیپیسٹی ہے، لیکن 5 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر کیمپس میں 5 مسجدیں ہیں. شاید کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں 2,000 سے کم کی کیپیسٹی ہو، لیکن صرف 20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم خود اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں 3-4 آدمی مل کر تراویح پڑھ رہے تھے. کسی بندش نہیں. اللہ نے ہمیں کیسے خوف میں مبتلا کیا، کیسا ڈر سوار تھا. ایک دوسرے سے مسافہ نہیں کر سکتے، قریب نہیں جا سکتے. دوسرا اپنے ہاتھ سے کوئی آدمی چیز دے رہا ہے، اسے پکڑتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کورونا ہو.
عجیب شکل تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذہن کو ہمارے اپنے سوچنے کے انداز سے چھین کر اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ ایک وہم ہے، ایک وسوسہ ہے، ایک ڈر ہے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ خیر وہ ایک مستقل آیت ہے، میں ہو سکتا ہے 2 دن کے بعد آپ کے سامنے بات کو عرض کروں۔ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل سے ہمیں گزارا، اللہ نے ہمیں ایک مرتبہ موقع دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہوں کہ دیکھیں ایک موقع دے کر کہ اب کے رمضان کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے۔ اگر ہم نے رمضان کی قدر کر لی تو ہمیں یقین ہے کہ جھٹکا دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر جب بھی امت چلی ہے تو جو کچھ پہلے سے اللہ کی ناراضگی ہو وہ دور ہو کر اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم یہ کوشش کریں کہ اس رمضان کا ہم حق ادا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، تو سب کو معلوم ہے کہ 10 بجے تک کا اعلان ہے، 10 بجے سے نائٹ کرفیو نافذ ہو جائے گا۔ لیکن مجھے مسجد کی انتظامیہ نے، کمیٹی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے پرشاسن سے، ایڈمنسٹریشن سے مزید 10 منٹ کی اجازت لے لی ہے۔ میں ٹھیک 10:10 پر اپنی بات ختم کر دوں گا، بلکہ 1-2 منٹ پہلے ہی، لیکن اس سے پہلے 1-2 بات میں اور عرض کر دوں۔ یہاں سے فراغت کے بعد، فرصت کے بعد دکانوں پر بھیڑ نہ لگائیں، راستوں میں بھیڑ نہ لگائیں۔ ایک تو اس سے حکومت کے قانون کی، نیم کی اور جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی، وہ تو ہوگی، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں بھی کچھ سزا آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اندیشہ ہمیں یہ ہے کہ ابھی یہ جو 10 بجے سے 5 بجے تک نائٹ کرفیو ہے، اسے کہیں اور نہ بڑھا دیا جائے۔ اگر ہم نے بے احتیاطی کی اور ہم نے دکانوں پر بھیڑ لگائی، ہم نے سڑکوں پر بھیڑ لگائی، تراہوں چوراہوں پر بھیڑ لگائی، خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، اگر ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ سمجھا اور اگر ہم نے ایڈمنسٹریشن کو کچھ نگیٹو ان کا مائنڈ بنانے کا اگر ہم نے کوئی عمل کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کل کو ہمیں تراویح کی اجازت نہ دے اور یہ کہہ دے کہ 8 بجے سے نائٹ کرفیو رہے گا، تو ہم ایسا کوئی موقع نہ دیں۔ اس کو کس پہلو سے بھی سوچیں کہ عام حالات میں جب رمضان آتا تھا ہم 10 بجے، 10:30 بجے، 11:15 بجے مسجد سے نکلتے تھے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوٹل پر بیٹھے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہیں، تراہوں پر کھڑے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہیں، کوئی نوجوانوں کا ٹولہ بائک لے کر ریس لگا رہا ہے، کہیں دوسرے محلوں میں اپنے دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دکان پہ بیٹھے تو، چوراہے پر کھڑے ہو تو، ہوٹلوں پر بیٹھے تو، وقت برباد ہوتا تھا۔ ہم اگر پازیٹیو سوچ رکھیں اور پازیٹیو مائنڈ سے سوچیں تو اس میں ایک پہلو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 10:10 پر یہاں سے نکلیں، گھر جائیں، گھر جا کر کے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، ہم اس وقت کو اللہ کی عبادت کے کام لائیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہاں سے جانے کے بعد 1 گھنٹہ تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، کوئی دینی کتاب ہے اس کو پڑھ لیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں کو لے کر کے بیٹھ جائیں، دن بھر بچے اسکول میں مشغول رہتے ہیں، انہیں کچھ دعائیں یاد کرا دیں، کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اس دنیا میں جانے کی دعا، اس دنیا سے نکلنے کی دعا، ہر وقت کی شریعت میں دعائیں متعین ہیں، کوئی دعائیں سکھا دیں۔ جو وقت ہم ہر سال رمضان میں 1 گھنٹہ تراویح کے بعد ادھر ادھر، تراویح کے بعد 1 گھنٹہ ادھر ادھر برباد کرتے تھے، اسے ہم کام میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پازیٹو ایک اس کا پہلو ہو سکتا ہے اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو۔ بزرگ ایک بات مجھے یاد کرنی ہے کہ جہاں تک اس رمضان کی بات ہے، آپ احادیث سنتے رہتے ہیں۔ آج بھی کتاب میں امام صاحب نے فجر کی نماز کے بعد کتاب میں حدیث پڑھی تھی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی اس سے روایت حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 1 دن پہلے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا کہ لوگوں، 1 مہینہ تمہارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے، کل کو ہی آنے والا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے 10 دن اس کے رحمت کے ہیں،
دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور آخری 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ اس میں اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا، تراویح کو پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل اور مصنون قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر ثواب کا وعدہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت پر، رسول کی ہدایت پر عمل کریں تو کیسا کیسا ثواب ملتا ہے۔ آج ہی آپ نے اس حدیث میں سنا۔ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کل سے آیا ہوں، میں نے دیکھا کہ امام صاحب نے نماز کے بعد دعاؤں کے اندر ایک دعا پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب میں، شعبان میں برکت دے دے اور رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دکھائی دینے کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ رجب کا چاند دکھائی دینے کے بعد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے۔ جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کتنی لگن تھی، کتنی چاہت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی خواہش تھی، کتنی طلب تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رمضان کو پانے کی کہ 2 مہینے پہلے سے فکر ہو جاتی تھی۔ ہمارے علماء نے ایک مثال لکھی ہے اور بہترین مثال ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گھر کا اگر کوئی بوڑھا بزرگ آدمی ہو، مان لیجیے کہ وہ 80-90 کی عمر کو، ایج کو پہنچ چکا ہے، اس کے لڑکیوں کی شادی ہو چکی، اس کا پوتا جوان ہے، جب پوتا جوان ہوتا ہے اس کے پوتے کا کہیں رشتہ لگ گیا، شادی طے ہو گئی کہ فلاں جگہ شادی ہونی ہے، تو گھر کا بزرگ اور خاص طور سے اگر خاتون ہو، دادی ہو، نانی ہو تو انہیں بڑی فکر رہتی ہے۔ وہ جانتی ہیں کہ میرا وقت قریب ہے، کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا سکتے ہیں۔ انہیں اپنی قبر کا گڈھا سامنے دکھائی دیتا ہے، انہیں محسوس ہوتا ہے کہ میری ہیلتھ، میری صحت میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے، کسی وقت بھی حضرت اسرائیل آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلا سکتے ہیں، میری روح قبض کر سکتے ہیں۔ تو جب پوتے کی شادی طے ہو جاتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ وہ دعا کرتی ہے کہ اے اللہ میری عمر کا آخری وقت ہے، پتہ نہیں کس وقت میری آخری سانس نکل جائے، لیکن اے اللہ تو مجھے میرے پوتے کی شادی دکھا دی ہے، میرے پوتے کی شادی تک مجھے پہنچا دیا، مجھے زندہ رکھ دیے۔ اس پس منظر میں اس طریقے سے سوچیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ کچھ پتہ نہیں کہ میری آخری سانس کب نکل جائے، صرف 2 مہینے رمضان کے رہ گئے ہیں، مجھے رمضان دکھا دیں۔ جسے ایک پوتے کی شادی کی تمنا ہوتی ہے، ایک پوتی کی شادی کی تمنا ہوتی ہے، نواسے کی تمنا ہوتی ہے، نواسے کی تمنا ہوتی ہے، پورا بزرگ جسے اپنی آخرت سامنے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ بڑی حسرت کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنے پوتے کی شادی تک بچا دیجیے، پوتے کی میں شادی دیکھ لوں، اس کے بعد چاہے تو مجھے اٹھا لیجیے۔ یہ دنیا کی تمنا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل اس قسم کی تمنا ہے، اور 2 مہینے پہلے دعا فرماتے ہیں اللہ رجب اور شعبان میں برکت دے دے۔ برکت دینے کا مطلب یہ کہ تو مجھے صحت میں برکت دے دے، میری غذا میں برکت دے دے، میری مال و دولت میں برکت دے دے، اگر کہیں جہاد کی نوبت آ جائے تو اس میں تو مجھے برکت دے دے، فتح دے دے، کسی دشمن کا میں نشانہ نہ بن جاؤں، میرے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز مجھے ریئیکشن نہ کر جائے، اور ریئیکشن کے چکر میں کہیں دنیا سے نہ چلا جاؤں، تمام چیزوں میں برکت دے کر بس رمضان تک پہنچا دے۔ آئندہ سال پتہ نہیں رمضان ملے نہ ملے۔ آپ غور فرمائیں پچھلے رمضان میں، گزشتہ رمضان میں کتنے لوگ تھے جو اب نہیں ہیں۔ آئندہ سال ہمیں رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے ہمیں جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے مغفرت حاصل کرنے کا، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رحمت حاصل کرنے کا، تو ہم اس موقع کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ رمضان کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، میں پھر آپ کے سامنے ایک بار ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر انتظار نہیں ہوتا، رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے ساتھ ہی آئندہ سال کا رمضان جو 11 مہینے کے بعد آئے گا، ان 11 مہینے پورے کے پورے آئندہ سال کے رمضان کے لیے جنت کو سجانا اور سنوارنا شروع کر دیا جاتا ہے۔
جنت کو سنوارا جاتا ہے اور اسے مزین کیا جاتا ہے، اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے اور اچھی اچھی چیزیں اس میں رکھی جاتی ہیں۔ اس کو یوں سمجھیں، کوئی فنکشن ہال ہے، اس میں کسی کی شادی ہوتی ہے، دوپہر کو ایک شادی ہونی تھی، اس کے لیے ٹینٹ والے دوسرے لوگ اسے سجاتے ہیں، وہ دوپہر کا اپنا فنکشن کر کے لوگ ہٹتے ہیں، وہاں بکنگ شام کے فنکشن کی بھی ہے، تو شام کے فنکشن کی تیاری دوپہر کے فنکشن والوں کے ہٹتے ہی فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ گزرا، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تقریب تھی، ایک فنکشن تھا، وہ ختم ہوا، فوراً ہی اگلے فنکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی 11 مہینے جس چیز کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے، وہ تقریب، وہ فنکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اگر ہم اس میں شرکت نہ کریں، اب ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں اس موقع سے، تو ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی، انتہائی محرومی کی چیز ہوگی اگر ہم نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ ذرا غور تو کریں، جنت میں ویسے نعمتوں کی کیا کمی ہے؟ 11 مہینے کی جو جنت ہے، کیا وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ کر سکے؟ آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے فیہا جنت کے اندر مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں کہ جن کا تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوگی۔ جنت میں خواہش پیدا ہوگی سیب، تو سیب حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں خواہش پیدا ہوگی کہ ہم کو موز چاہیے، تو موز حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں خواہش ہوگی کہ ڈرائی فروٹ چاہیے، تو ڈرائی فروٹ حاضر ہو جائے گا۔ جنت میں خواہش ہوگی کہ ہمیں کوئی آئس کریم بہت اچھی سی چاہیے، فوراً حاضر ہو جائے گی۔ دل جس چیز کی خواہش کرے گا، جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے دل میں خواہش سے آتے ہی فوراً حاضر کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جنت میں تمہارے لیے ایسی تمام چیزیں ہیں جن کا تم مطالبہ کرو گے۔ بات تو بہت سنجیدہ ہے، مجھے ابھی میں یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں، یعنی وی سی کہہ لیجیے، ہمارے دارالعلوم کے وی سی گزرے ہیں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کے واقعات آپ کو بہت سارے سنائے ہیں، اور آپ ہو سکتا ہے رمضان کے اندر میں اور بھی ان کے واقعات آپ کو سناتا رہوں۔ 55 سال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے وہ وی سی رہے۔ ان کے پاس ایک آدمی آ گیا دیہات کا، ایسے ہی کوئی سر پھرا مینٹل قسم کا آدمی، کوئی ان کے پاس آ گیا، ان سے آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت، علماء یہ کہتے ہیں کہ جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی تمہیں خواہش ہوگی، جسے تم پسند کرو گے۔ مجھے سگریٹ اور بیڑی بڑی پسند ہے، جنت میں مجھے بیڑی اور سگریٹ ملے گی؟ تو حضرت قاری صاحب کی بڑے حاضر جواب تھے، اللہ نے انہیں دماغ دیا تھا، فوراً فرمایا قاری صاحب نے کہ دیکھو سگریٹ تو ملے گی، لیکن اسے جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، آگ تو وہاں ہوگی۔ وہ فوراً کہہ کر کے اٹھا دیہات کا آدمی کہ پھر تو مجھے سگریٹ نہیں چاہیے۔ یہ تو جیسا سامنے آدمی تھا اسی کے اعتبار سے جواب دیا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ جنت میں پہنچ کر آدمی سگریٹ کو بھول جائے گا۔ سگریٹ اور بیڑی وہاں یاد آتی ہے جہاں سب سے اچھی اسے سگریٹ ہو، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہوں گی اور جنت کے اندر کھانے کے لیے، پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قسم قسم کی چیزیں رکھی ہیں، ان چیزوں کو سامنے دیکھ کر کے آدمی سگریٹ بھول جائے گا، بیڑی بھول جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص 10 روپے والی سگریٹ پیتا ہے، اگر اس کے پاس کوئی امریکن سگریٹ 200 روپے کی ایک سگریٹ لا کر دے دے، 300 روپے کی ایک سگریٹ لا کے دے دے، تو 10 روپے والی سگریٹ بھول جاتا ہے۔ 300 والی سگریٹ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر تو ایسی سرور کی چیزیں رکھی ہوں گی کہ ان کو دیکھ کر کے دنیا کی سگریٹ یاد نہیں آئے گی، بلکہ دنیا کی سگریٹ تو سگریٹ، علماء نے احادیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت، اچھی سے اچھی نعمت، بہتر سے بہتر نعمت یاد نہیں آئے گی۔ جیسے میں آپ کے یہاں تفسیر کرنے آتا ہوں، میں نے چنئی کے اندر بھی ایک سال تفسیر کی۔ چنئی کی پریمیڈ کی مسجد ہے، اسٹیڈیم کے پاس، بالکل آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، بہت بڑی مسجد ہے، 5-6 ہزار آدمی اس میں بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہاں حاجی ہاشم صاحب تھے، ان کے آفس میں میرا قیام تھا، میں رہتا تھا، مسجد میں نہیں رہتا تھا۔ تو ان کے جو مینیجر تھے
جوتے کے کا کارخانہ ہے ان کا، وہ فیکٹری کو دیکھنے والے منیجر زید نام ہے ان کا، وہ مجھ سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آپ کے یو پی کے لکھنؤ مجھے آنا ہے۔ ان کا کیوں آنا ہے؟ کہ لکھنؤ مجھے اس لیے آنا ہے کہ وہاں کی بریانی بہت مشہور ہے اور مجھے بریانی بہت پسند ہے۔ لکھنؤ کی امین آباد کی ایک مرتبہ بریانی کھانا ضرور جاؤں گا میں۔ لکھنؤ کی بریانی ہو یا آپ کے بنگلور کا پتھر گوشت ہو، کچھ بھی ہو، میں قسم خدا کی کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جنت کی نعمتوں کے سامنے سب بھول جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہیں، ولا اذن سمعت، ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کان نے آج تک سنی نہیں، سننے میں ہی نہیں آئی۔ دنیا کی ہم بہت سی چیزیں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ دیکھنے کا بہت اچھا ہل ہے، کینیڈا کے اندر فلاں چیز ہے، امریکہ میں فلاں جھیل ہے، ہندوستان کے اندر کشمیر ہے، مختلف قسم کے دنیا بھر کے ہل کا تذکرہ آتا رہتا ہے، اور کانوں سے ہم سنتے رہتے ہیں، دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم کشمیر دیکھ لیں، وادی الاولاد دیکھ لیں، کہ فلاں دیکھ لیں، کہ فلاں دیکھ لیں، لیکن یقین کیجیے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے باغیچے، ایسے ایسے گارڈنس، ایسے ایسے بہتر محل ہیں کہ کسی کان نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے۔ کوئی ذکر کرنے والا ذکر نہیں کرتا، اور تو اور نبی نے فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، کہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آ سکتا، دل میں خیال تک نہیں آ سکتا ہے، ہم خیال نہیں مان سکتے۔ بڑے سے بڑا سائنسداں اگر اپنے دماغ کو، مائنڈ کو اوپر چڑھائے اور بالکل ساتھ میں آسمان پر لے جائے اور آسمان پر پہنچ کر کے مریخ پر، زہرہ پر، زحل پر اپنے راکٹ کو وہ اتارے، وہاں پر لینڈ کرے، کچھ بھی کر لے، اگر چاند پر بھی جائے، کتنا ہی دماغ اوپر کر لے، لیکن جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اس نعمت کا تصور اس کے خیال میں نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے سنائی ہے کہ جس جنت کے اندر ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کان سے سن سکتے ہیں، نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے، اس جنت کو اس رمضان کے لیے 11 مہینے سجایا جاتا ہے۔ ویسے کہ نعمتوں کی کمی تھی، اور جب 11 مہینے سجایا جائے گا اس رمضان کے لیے تو اس جنت کا کیا حال ہوگا؟ کہنا صرف اتنا سا ہے کہ رمضان کا مہینہ کن حالات میں اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے ان حالات میں اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں اور طے کر لیں کہ پورے مہینے اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، توبہ کریں گے، اس وقت تک روئیں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو نارمل نہیں کر دیتا اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کا عادی اور فکر نہیں بنا دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔